اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویز کے بارے میں بہت دوست پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ کا ایشو لوگوں کو آتا ہے کہ اگر پاکستان میں ہیں تو یا بعض اوقات جو پاکستان کے آس پاس ملک ہیں جیسے سعودیہ سے سوال آتے ہیں، انڈیا سے سوال آتے ہیں، یہ اور دیگر ممالک سے سوال آتا ہے کہ جی ویز کی پیمنٹ کیسے کریں۔ تو کئی ایسے بھی میرے دوست اور میرے ناظرین جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جن کو شاید ویز کرنا پتہ ہو، تو میں بتا دوں کہ یہ ویز جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ایجوکیشن جو ہے آپ کی ایجوکیشنل ڈگریز ہیں، جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، ان کو ایویلویٹ کرتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر۔ تو ویز جو ہے یہ ورلڈ ایجوکیشن سروسز یہ کا ایبریویٹ ہے ویز۔ تو یہ کینیڈا اور امریکہ کے سلسلے میں اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے یا آپ وہاں پر امپلائمنٹ سیک کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کوئی امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، تو جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، وہ اس وقت تک مانی نہیں جائے گی، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن نہ ہو ویز کی۔ تو ویز جو ہے وہ سرٹیفائی کرتا ہے۔ اب اس کو طریقہ اس کا کیا ہے کہ آپ کو پہلے اپنے جو ایجوکیشنل آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، ڈگریز ہیں، وہ آپ کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے، اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اس کی اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے فرام دی HEC۔ اگر تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ گریجویشن اینڈ ابو ہے، یعنی آپ نے BA کیا یا آپ نے BSc کیا یا اس کے ایکویولنٹ کوئی آپ کی ڈگری ہے، اور اس کے بعد کی کوئی ڈگری ہے آپ کی، یعنی پوسٹ گریجویشن ہے اور ایک سے زیادہ ہیں، وہ ساری ڈگریاں جو ہیں وہ آپ کی ویریفائی کرے گا HEC۔ اور گریجویشن سے نیچے آپ کی 2 ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ خاص طور پہ آپ نوٹ فرما لیجئے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کا جو انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے جہاں سے آپ نے انٹر کیا یا میٹرک کیا، آپ وہاں سے اس کو ویریفائی کرواتے تھے، اب نہیں ہے۔ اب انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی جو آپ کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ ایک تو آپ کا یہ اس مد میں جو خرچہ ہے وہ بچ جائے گا، دوسرا آپ کی جو اننیسیسری ایفرٹ ہے وہ بچ جائے گی۔ یعنی یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی کوئی FSc ہے یا FA ہے یا ایکویولنٹ کوئی آپ کا مطلب DCOM ہے یا ICS ہے اور میٹریکولیشن ہے، اس کی آپ کو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے ایز فار ایز ویز از کنسرنڈ۔ اگر آپ نے ویز سے کروانا ہے تو لوکل آپ کی کسی ویریفیکیشن کی اگر ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے۔ میں ویز کی بات کروں، انٹرنیشنل اگر آپ نے کوئی ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ لینا ہے، سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے کے تو آپ نے ایکویلنس سیکھ کرنی ہے۔ اگر آپ نے امریکہ میں جاب کرنی ہے یا آپ نے کینیڈا میں جاب کرنی ہے یا آپ نے کسی دونوں ملکوں میں سے کسی کی امیگریشن اپلائی کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ویز سے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھیج کے تو آپ کو ایکویلنس لینی پڑے گی، ایک سرٹیفکیشن آپ کو لینی پڑے گی۔ اب اس کی پیمنٹ کی طرف آ جائیں۔ ویز کی جو پیمنٹ ہے وہ ایکچولی ڈالرز میں ہوتی ہے اور ہمارا جو کرنسی ہے وہ سعر روپی میں ہے، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر روپی کو نہیں کر سکتے، اور آپ کے جو بینک ہیں یا ویسٹرن یونین ہے وہ آپ کے پیسے ڈائریکٹ جو ہے وہ ویز کو نہیں بھیجتی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ سے بھیج سکتے ہیں
اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کا لون لوکل کوئی کینیڈا میں یا امریکہ میں جہاں آپ کو ضرورت ہے، اگر کینیڈا میں ضرورت ہے تو کینیڈا میں کوئی واقف ہے اس کو آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ کو میں لوکل کرنسی میں پے بیک کر دیتا ہوں اور آپ میری وہاں پیمنٹ کر دیں ویز میں. تو یا پھر یہ ہے کہ آپ کا بینک جو ہے ان سے آپ بات کر لیں، وہ آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کو کنورٹ کر دیں کہ وہ ڈالرز میں آپ کو الاؤ کر دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں ان کو وہ کنورٹ کر کے وہ ریٹ لگا لیں گے، جو کنورژن ریٹ ہوگا وہ لگا کے تو آپ اس کو پیمنٹ اگر آپ کا بینک الاؤ کرے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا یا ماسٹر کارڈ ہو. کریڈٹ کارڈ تو میں نے بتایا کہ اس سے آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی، اور اگر آپ کے پاس کسی بینک کا ویزا یا ماسٹر کارڈ ہے اور آپ کا بینک جو ہے آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی ہے، یہ آپ کو بات کرنا پڑے گی. یہ میں پاکستان کی حد تک بات کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے اس کو ویزا کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹو دا ویز جتنے بھی ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ جی ویز میں کتنے پیمنٹ کرنی ہے، وہ ایکولنس لینے کے لیے یا سرٹیفکیشن لینے کے لیے آپ نے پیمنٹ کتنی کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، یہ ویز کا پیج ہے، اس پہ آپ جائیں گے اور اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، اپنے ڈاکومنٹ انسرٹ کریں گے تو وہ اس کو اس کی ویلیو نکالیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کتنے ہیں، کون کون سی آپ کی ڈگریز ہیں. اس حساب سے وہ آپ کی جو اس کی پرائس ہے سرٹیفکیشن کی وہ آ جائے گی، تو اس کے مطابق آپ نے پے کرنی ہے. عام طور پہ کوئی $300 پلس مائنس جو ہے وہ اتنی پیمنٹ ہوتی ہے. بعض تک تو پلس مائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 200 اور 300 کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، 300 سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈگریز کتنی ہیں. تو ماسٹر کی 2 ڈگریز ہیں، 7 لاء کی ڈگری ہے، 7 گریجویشن ہے، اور 7 آپ نے کسی نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کوئی کیا ہوا ہے، جیسے بی ایڈ لوگوں نے کیا ہوتا ہے، ایم ایڈ لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح ان کی ڈگریز جو ہیں مطلب فرق پڑ جاتا ہے. کسی کی صرف 2 ڈگریز ہیں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن، کسی کی 4 ہیں، تو وہ فرق پڑے گا. تو وہ کوئی ایگزیکٹ جو ہے اس کا کوئی اس طرح کر کے پرائس لسٹ کوئی نہیں ہے. اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ اس کی ان کی سائٹ پر جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں، اپنی ای میل ڈالیں، آپ پاسورڈ بنائیں اور کریٹ کریں. وہاں پر آپ کو اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے، اور اینڈ پہ وہ آپ کو اس کی پرائس بتا دے گا کہ یہ اس کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کی یہ پرائس، اس کے مطابق آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. آئی ہوپ اٹ ہیلپس. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.